السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب فیاض خان صاحب ہیں، ٹپٹور صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ پریگننٹ عورت، یعنی ایسے عورت جو حاملہ ہو اور روزہ رکھنے میں اس کو مشقت ہو، تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے ایسی دینی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اب اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھے گی تو اس کو مشقت ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے شریعت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے معزز بھائی جناب فیاض خان صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، ایسی عورت جو پریگننٹ ہو، جو حاملہ ہو اور اسی حالت میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بھی مشقت ہوگی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بھی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا مکمل اندیشہ ہے، اور اسی طرح سے ایسی خاتون، ایسی دینی بہن جو اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسی حالت میں رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا اور اب اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اس عورت کو بھی تکلیف اٹھانا پڑے گی اور دودھ کے خشک ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا، جس سے بچے کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسی خاتون کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، ان کو یہ رخصت دی ہے، ان کو یہ اجازت دیا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں، اور صحیح قول کے مطابق ایسی عورت جو حاملہ ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہا ہے، تو ایسی عورت کا حکم مسافر اور مریض کا حکم ہے، مسافر کا بھی حکم ہے اور مریض کا بھی حکم ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصوم باب اختیار الفطر، حدیث نمبر 2408، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم والشطر الصلاۃ وعن الحامل او المرضع الصوم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے نماز کو بھی معاف کر دیا ہے اور نماز کو آدھا معاف کیا ہے اور روزے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے اور نماز کو آدھا معاف کر دیا ہے۔ آدھا معاف کیا سمجھتے ہیں نا؟ آدھا معاف کیا کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت۔ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت۔ تو یہی آدھا معاف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے اور نماز کو آدھا معاف کر دیا ہے، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے ایک حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ روزے کو معاف کیا ہے، اس کا مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے ہیں۔ ابھی بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو معاف کر دیا ہے، پھر روزہ وہ کیوں بعد میں رکھے؟ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو آیت اور حدیثوں کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی دوسری ایسی آیت تو نہیں ہے جو اس کے مفہوم کو متعین کر رہا ہے، یا کوئی دوسری حدیث تو نہیں ہے جو اس حدیث کے مفہوم کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان کیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بیماری کے حالت میں اور سفر کی حالت میں وہ روزے کو چھوڑ دے۔
فعدۃ من ایام اخر، اور رمضان مکمل ہونے کے بعد جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی گنتی کو پورا کریں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کہا، کس کے لیے؟ بیمار کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی، کہ جب وہ بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ دے، اور جو چھوٹا ہوا روزہ اس کو کب پورا کرے؟ جب دن مکمل ہو جائے رمضان کا، اس کے بعد بیماری سے شفا یابی مل جائے، سفر اس کا ختم ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر سے روزہ کو مکمل کرنا ہے جو چھوٹا ہوا روزہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایک بار پھر غور کیجیے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2408، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے اور آدھے نماز کو معاف کر دیا ہے، اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے مسافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو معاف کیا، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ روزے کو جو چھوٹا ہوا ہے اس کو دوسرے دنوں میں پورا کرو۔ اسی طرح سے اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے اور رمضان کے دنوں میں اس کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہا ہے، بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو وہ عورت اس زمانے میں روزہ چھوڑ دے گی، لیکن بعد میں جب اس کو شفا یابی ہو جائے گی تو اس کو روزہ مکمل کرنا ہے۔